دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ایک زمانہ تھا کہ اہل مغرب پر مسلم نوجوانوں کا ایسا دبدبہ طاری تھا کہ وہ سرزمین اسلام کی طرف سے آنے والی تیز ہواؤں اور اٹھنے والی گرد سے بھی خائف ہو جایا کرتے تھے کہ یہ سرزمین اسلام کی طرف سے آنے والی ہوائیں اور گرد و غبار کوئی اچھا پیغام نہیں دیتی۔ اس اٹھتے گرد و غبار میں کہیں مسلم نوجوانوں کے لشکر نہ آتے ہوں۔ محمد بن قاسم کو دیکھیں، یہ نہایت کم عمر برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا بیج بونے والے باہمت نوجوان ہی تھے۔ ان کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ برصغیر میں جس طرف رخ کرتے کلیسا و دیر کی دیواریں لرز کر زمیں بوس ہو جاتی۔ اسلام کی گزشتہ تاریخ ایسے باہمت، بلند حوصلہ، شجاع و بہادر نوجوانوں سے بھری پڑی ہے جن کا نام سنتے ہی کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ مگر افسوس کہ آج معاملہ بہت الگ ہو چکا۔ آج سب کچھ الٹ ہو گیا۔ آج جاگنے والے بلکہ جگانے والے سو گئے۔ بہادر بزدل اور بزدل بہادر بن گئے۔ آج بلیاں شیروں کا شکار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ باہمت و بلند حوصلہ آج پستی و ناداری میں جا گرے۔ دنیا کے مظلوموں کو ظالموں کے پنجوں سے آزاد کرانے والے آج خود ظالموں کے دنگل میں پھنس گئے۔ دنیا کے ستم زدوں کو تحفظ و پناہ دینے والے آج خود غیروں سے تحفظ اور پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دنیا پر حکومت کرنے والے آج محکوم بن گئے۔ دنیا کو علم و حکمت کا درس دینے والے آج غیروں کی شاگردگی اختیار کرنے پر مجبور۔ جن کے ناموں سے کفار اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، آج ان کے بچوں کے دلوں میں کفار کی ہیبت اور دبدبے کا رعب بیٹھ گیا۔ جو کبھی ایک بہن کی پکار پر تڑپ اٹھتے تھے، آج انہوں نے کشمیر، فلسطین، برما، بوسنیا، چچنیا، سربیا، صومالیہ، افغانستان و عراق اور لیبیا، شام کی لاکھوں کروڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رکھا ہے؟ آج لاکھوں کروڑوں مظلوم مسلمان بچوں بچیوں کے مستقبل کا محافظ کون ہے؟ کون ان کے حقوق پامال کر رہا ہے؟ کس جرم کی سزا میں ان پر بم میزائل برسائے جا رہے ہیں؟ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ ان سے کیا خطا سرزد ہوئی؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یا یہ کہ وہ انگریزی کی بجائے عربی اور دوسری زبانیں بولتے ہیں؟ کوئی بتائے تو صحیح ان کا جرم، کوئی بتائے تو صحیح ان کا قصور۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں کہاں ہیں؟ کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ جب وہ مر کھپ جائیں تو ان کے کفن و دفن کے نام پر پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کیا جائے؟ عالمی امن و سلامتی کے دعوے دار اب کہاں ہیں؟ کوئی ہے جو ان مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائے؟ کوئی ہے جو ظالم کا ہاتھ روکے؟ کوئی ہے ان معصوم مسلمان بچوں کو دلاسا دے اور حق کی آواز بلند کرے؟ کوئی ہے مظلوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آواز پہ لبیک کہنے والا؟ کیا انسانیت دم توڑ چکی ہے؟ کیا اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات مٹ چکے ہیں؟ مسلم نوجوانوں کی غیرت اب کہاں ہے؟ کیا دنیا کے 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں کی غیرت دم توڑ چکی ہے؟ کیا اب کوئی مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے ایوبی، ابن قاسم، غزنوی، طارق و خالد بن کر نہیں آئے گا؟ کیا مسلم نوجوانوں کا جوش مارنے والا خون منجمد پڑ چکا؟ کیا اب ان میں کوئی حرارت باقی نہیں رہی؟ آج مسلم نوجوانوں میں نہ کوئی عمر ہے جو ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور حق و باطل میں تفریق کرے۔ نہ ہی کوئی خالد و طارق ہے اور نہ ہی کوئی صلاح الدین ایوبی جو سامراجیوں سے جہاد کر سکے، صلیبیوں اور صہیونیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ نہ ہی ہم میں کوئی ابن قاسم ہے جو ایک مظلوم بہن کی آواز پر لبیک کہتا ہوا مندر کلیسا و دیر کے در و دیوار ہلا کے رکھ دے۔ ہماری متاع اجڑ گئی، ہمارے کارواں لٹ گئے، ہمارے بیش قیمت متاع کو زنگ
کھا گیا، ہمارا چمن ویراں ہو گیا، ہمارے چمن کے مالی، ہمارے گلشن کے محافظ یرغمال ہو گئے، ہمارے گلشن دین و ملت کے مستقبل کی معمار برباد ہو رہے، ہمارے چمن کو نکھار دینے والے پھول خزاں آلود ہیں، ان کے احساس زیاں کو دیمک کھا گیا، ان کا جوش مارنے والا خون سرد ہو کر جم چکا، ان کے جوش و جسموں کی آگ ٹھنڈی پڑ چکی، ان کی غیرت مٹی میں دفن ہو گئی۔ آخر کس کو آواز دیں، کس کو للکارے، کن کی ضمیر جھنجھوڑے؟ کسی میں کوئی حرارت اور احساس باقی نہیں رہا دین و ملت کا۔ وائے ناکامی، وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔